اسلامی میرج کوئی سوشل ایکسپیریمنٹ نہیں بلکہ ربانی انسٹیٹیوشن ہے، اور جب ہم اسلام میں میرج اینڈ جینڈر رولز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ کیا ہم قرآن کو رہنمائی مانتے ہیں یا صرف روایت اور مغربی نیریٹو کے درمیان جھول رہے ہیں۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی شادی کا مقصد سکون، مودت اور رحمت ہے، نہ کہ پاور اسٹرگل۔ پھر قرآن نے میرج کے اندر لیڈرشپ اور رسپانسبلٹی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی کہ مرد پر فائنینشیل پروویژن اور پروٹیکشن فرض کی گئی ہے۔ یہ قوامیت سپیریارٹی نہیں بلکہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ پرولیج نہیں بلکہ قیامت کی جواب دہی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی خاندان کا لیڈر مرد ہے مگر وہ سب سے زیادہ سوال کے گھیرے میں ہوگا۔ اور عورت کے جینڈر رولز کو قرآن نے کمزوری نہیں بلکہ عظمت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عورت کو گھر کی سکونت بنایا، نسلوں کی تربیت کا محور بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، یعنی نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی فیمنزم یا ماڈرن آئیڈیالوجی نے عورت کو نہیں دیا۔ اسلام عورت کو ایجوکیشن سے نہیں روکتا، کام سے نہیں روکتا، مگر اس پر معاشی بوجھ فرض بھی نہیں کرتا، جبکہ مرد کو کمانا، خرچ کرنا اور تحفظ دینا فرض قرار دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے خود سیتے، کام میں ہاتھ بٹاتے اور کبھی قوامیت کو ایگو نہیں بنایا، اور بیویوں کے بارے میں آخری خطبے میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، یعنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اسلام میں اطاعت غلامی نہیں بلکہ آرڈر اور ڈسپلن کا نام ہے، اور قیادت جبر نہیں بلکہ رحمت ہے۔ مگر جدید دور کا فتنہ یہ ہے کہ اس نے ایکوالٹی کے نام پر فطرت کو مٹانے کی کوشش کی، عورت کو مرد کا مقابل بنا دیا اور مرد کو ذمہ داری سے آزاد کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرج انسٹیٹیوشن کمزور ہو گئی، طلاق نارمل ہو گئی، اور اولاد بغیر رول ماڈل کے پروان چڑھنے لگی۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف، یعنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتا دیا خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ اور اب اصل کلائمیکس یہ ہے کہ جس دن مسلمان میرج کو عبادت، قوامیت کو امانت اور جینڈر رولز کو فطرت کا تحفہ سمجھ لے گا، اس دن نہ عورت مظلوم ہوگی نہ مرد فرار، بلکہ ایک متوازن اسلامی خاندان وجود میں آئے گا جو ایمان، حیا اور نسلوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اسلام مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اور یہی قرآنی میرج اینڈ جینڈر رولز کا وہ کامل تصور ہے جس پر امت کی بقا اور آخرت کی کامیابی موقوف ہے۔
ہماری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں، دل کو اتری ہوں، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. ہم اس چینل پر اسلامک اور اصلاحی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ ڈالتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے. ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیے. تب تک اللہ حافظ، خوشیاں بانٹتے رہیے.